کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ میرا شوہر ہے، جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی، میرا شوہر ہے، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میرے پتی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے۔ اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا، اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں، یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں، مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں، آپ یہاں سے کلیت چک تک جائیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے، آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ، اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو، وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکے۔ جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا، ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سوچو، ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں، یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہیں، زمین پر، اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا، کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا، سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں۔ بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے، نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو، کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟
ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آنکھیں چڑھا لی، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے گئے، جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں، اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خوشی خوشی لائے، اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے، بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے، لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو۔ جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں، بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں، لیکن جواب نہیں ہے۔ آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے، ہاجرہ اے ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے، شام تک آؤ گے، کل آؤ گے، 2 دن بعد آؤ گے، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے، 1 مہینے کے بعد آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، یا آؤ گے ہی نہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہیں، اے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئیں، اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بتا دو، آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ اگرچہ سارا تھی، دوسری بیوی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں، جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ اے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمیں کس کے ذمہ سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا، قرآن کے الفاظ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے، آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے، کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا، اِلَى آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو، میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا،
कब आऊंगा इसका भी कोई पता नहीं, जब तक उसकी इजाजत हुक्म ना होगा मैं नहीं आऊंगा। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जवाब सुनो। जब देख लिया कि मेरे शौहर ने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो उसके ईमान की कैफियत देखो। अब हाजरा के अंदर भी अल्लाह का नाम सुनकर जो ईमान पैदा हुआ, जो ईमानी ताकत आई, अब वो उस जंगल के खतरों से नहीं डर रही है, उस बियाबान जंगल से नहीं डर रही है। उस जंगल के अंदर रात में कितने खतरनाक जानवर आएंगे उनसे नहीं डर रही है। इब्राहिम से कहती है, जब आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, जाइए, अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। इज़न ला युज़िउदल्लाहु अबदा। आए इब्राहिम, मेरी तरफ से और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, चिंता मत करिए, घबराइए नहीं। अल्लाह हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमारा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपने मुझे अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये होती है ईमान की ताकत जो आज हमारे अंदर नहीं है। ये ईमान जब हमारे अंदर नहीं है तो जिल्लत तो आएगी, रुसवाई तो आएगी। अल्लाह ने इसी ईमान के बारे में कहा था, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। हम इज्जत देंगे, बुलंदी देंगे, लेकिन ईमान पहले पैदा करो अपने अंदर, मोमिन बनकर दिखाओ। हाजरा ने मोमिना बनकर दिखाया, इब्राहिम ने मोमिन बनकर दिखाया, तो अल्लाह की मदद भी आई और बुलंदी भी मिली। अब देखो अल्लाह की मदद कैसी आती है, जब ईमान इनके अंदर पैदा हो गया। इब्राहिम ने अपने ईमान का हक अदा किया, हाजरा ने भी ईमान का हक अदा किया। अभी तक पीछे पीछे दौड़ रही थी कि बताओ मेरा क्या होगा। लास्ट में कहती है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? जवाब मिला अल्लाह के। फिर हट जाती और कहती अब जाओ, हमारे और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको करिए, अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। वो उस बियाबान जंगल में रुक जाती है, उसी जंगल में रहने लगती है। गौर करो कि उस जंगल में 2 या 3 दिन के लिए ही पानी था, 2 या 3 दिन के लिए सत्तू था, इसके अलावा हाजरा के पास कुछ नहीं था। सत्तू खत्म हो जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, कोई काफिला भी वहां से गुजरता नहीं है। क्यों कोई काफिला गुजरेगा? कोई बस्ती भी आबाद नहीं है, दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। मैं माँ हूं, 2-4 दिन भूखी प्यासी रह सकती हूँ, लेकिन ये मासूम बच्चा है जो मेरा दूध पीता है। जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो दूध बनेगा कैसे? मैं खाऊंगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चा पिएगा। मैं प्यासी हूं, 2-4 दिन रह सकती हूं, लेकिन बच्चे को प्यासा कैसे रखा जा सके? गौर करो, तमाम शक्को शुबहात उस औरत के दिल में है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है, ईमान है अल्लाह की जात पर। अपने बच्चे को लिटाती है, कहती है चलो कोशिश करके देखती हूं पानी मिल जाए। दाएं देखा, बाएं देखा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने एक पहाड़ी नजर आई, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ती है, उस पहाड़ी के करीब जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफा। उस पहाड़ी पे चढ़कर, ऊंचाई पे चढ़कर नीचे की तरफ देखती है। हम तो मस्जिद की छतों पे चढ़ के चांद को ऊपर की तरफ देखते हैं, ईद का बकरीद का चांद। वो ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की तरफ देखती है, शायद इस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती रहती हो, कोई गांव हो, कोई अल्लाह के बंदे रहते हो, और मैं उनसे थोड़ा सा पानी मांग लूं बच्चे को पिलाने के लिए। वो जिस उम्मीद के साथ गई, उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। पहाड़ी पे चढ़ के नीचे देखती है, लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है। उसने उस बस्ती, उस पहाड़ी पे चढ़ के फिर घूमकर दूसरी तरफ देखती है कि उधर भी एक पहाड़ी नजर आ रही है। चले उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखे, शायद उधर पानी मिलता हो, या उस बस्ती के, उस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती आबाद हो। वो वहां से चलती है, कुछ देर रुक के चलती है, स्लो चलती है,
اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے، تیز دوڑتی ہے، پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے، وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے، 2-3 بار سلو دوڑتی ہے، صفا سے مروہ جاتی ہے، لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی۔ اب اس کو معلوم ہے نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے، نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے، لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے، شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے، کوئی قافلہ مل جائے، میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں۔ بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے۔ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں صفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ 7۔ پھر مروہ سے صفا پر نہیں آئی، 7 چکر لگا کر نا امید ہو گئی کہ اب پانی نہیں ملے گا، تو اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، نظریں آسمان پہ ڈالی۔ الہ العالمین، تجھے معلوم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے جب میرا ہسبینڈ، میرا شوہر جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ، اللہ کے حوالے۔ الہ العالمین، میرا پتی مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ الہ العالمین، میں نے آج تک اپنے پتی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میرے پتی کا یہ بیٹا، میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا، میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اے اللہ، میرے اس بچے کے لیے غذا کا انتظام فرما دے، پانی کا انتظام فرما دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا، آئے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی مجھے پکار رہی ہے، اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو، اسماعیل اور ہاجرہ کو میرے سپرد کر کے گیا ہے، اگر میرے سپرد کرنے کے بعد بھی یہ دونوں بھوکے اور پیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے وشواس اٹھ جائے گا، پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا؟ آئے جبریل جاؤ، جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو، اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا۔ ابراہیم، ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روکنے لگی، پانی ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ روک رہی ہیں ادھر نہ چلا جائے، ادھر نہ چلا جائے، وہ سمجھ رہی تھی شاید ابھی یہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے گا، تو سمیٹ رہی ہیں اور جذبات میں کہہ رہی پانی تو بہتا جا رہا ہے، وہ ایسے لیتی چلو ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم زم، عبرانی زبان کا لفظ زم زم، ارے کہاں جا رہا، رک رک رک، زم زم، زم زم کا مطلب رک رک، ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، کہاں جا رہا، رک۔ یہ زمزم کا لفظ بھی اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے زمزم کے لفظ کو زمزم ہی رہنے دیا، اس کے لیے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ رک رک، پانی نہیں رکتا تو انہوں نے مڈیر باندھ دی، وہی مٹی سے اکٹھا کر کے ایسے بناتی چلی گئی، مڈیر باندھ دی۔ اللہ کے نبی نے ایک بار خطبہ دیا تھا اور کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا، اور جو چیز پوری عام ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہو نا، ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایک پانی کی پوجا کرتے ہیں، گنگا جل، لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ اب اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کو گنگا کی صفائی کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، اور گنگا کی صفائی کی وجہ سے
سرکاریں بدل بھی جاتی ہیں، اس نے گنگا کا خیال نہیں رکھا ہے، اور کبھی کبھی گنگا کا نام لے کر لوگ بورڈ بھی مانگتے ہیں، نہ مجھے آپ نے بلایا ہے نہ میں آیا ہوں، مجھے ماں گنگا نے بلایا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو بھاوک کر کے ماں گنگا کو ماں کہہ کر اس طریقے سے لوگ اس کو نیلام بھی کرتے ہیں، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس طریقے سے۔ آج اس پانی کی کیا قدر ہے، لوگ اس میں پیشاب بھی کر رہے ہیں، پائخانہ بھی کر رہے ہیں، لیٹرین بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر، اسی لیے اس کی صفائی کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن زمزم کو دیکھ لو، آج کتنی قدر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی سعودیہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے اس پانی کی کیسی قدر ہے، اس پانی کی عزت کیسی ہے، اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ 5 سال پہلے حج کر کے آئے ہیں اور زمزم لے کے آئے ہوں گے، آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر 5 سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیڑے پڑے ہوں گے نہ جراثیم پڑے ہوں گے۔ یہ ایک کیفیت، یہ ایک کشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر، یہ جیتا جاگتا معجزہ، چشمہ جاری ہو گیا۔ ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی، ایمان تھا تو اللہ نے بلندی بھی تھی۔ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، اور اتنا ہی نہیں، اب آپ کہو گے کہ ہاجرہ کو عزت کیا ملی؟ عزت نہیں ملی، وہ ہاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کے چکر لگاتی ہے، 7 چکر لگائے، میں نے کہا تھا شروع میں، کبھی سلو دوڑتی ہے کبھی تیز دوڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے، صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ۔ جب تک تم صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے، نہ تمہارا حج مانا جائے گا نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی، لیکن ہاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی چکر لگائیں تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے، اور ہاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکالا، اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو، تو جہاں تھوڑا سا ہلکا تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے۔ یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان ہوگا، مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے۔ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی۔ ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا، ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے۔ جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے۔ ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں، اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا۔ ایک عورت کے پیروں کے نشان، ایک عورت کے پیروں کی ٹاپیں، ایک عورت کی پیروں کی دھڑکنیں، پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے ہماری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ ہاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ۔ دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے 4 دیواری میں بند کر دیا، برقعے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، چیختے رہو چلاتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نگلتی تھی۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے 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 ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی، لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی، یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے۔
ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ. پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے, اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی, لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی, اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, قاری سدیس, یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں, یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی, اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا, اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے, ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے, ہمارے بچے ابن قیم بنے, ابن الجوزی بنے, ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے, ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے, تو آئے میری ماں بہنوں, تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا, حلال روزی کھانا پڑے گی, رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال, بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو. تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے, ابن قیم بنیں گے, ثناء اللہ بنیں گے, امام مالک بنیں گے, احمد ابن حنبل بنیں گے. تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے, نہیں ہو سکتا ہے. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے. سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل, ہاتھ پیچھے سے بندھے, اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہی ہے. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے, وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے, یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں, جمعے کا خطبہ دینا ہے, آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے, لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو, وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے, اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے, آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما, اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے, اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی, اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا, یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا.